بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ وہ خداوند کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ التوحید صفحہ 159، بحار الانوار جلد 54 صفحہ 84، حدیث 66۔ مرحوم محدث شیخ صدوق فرماتے ہیں، امام علیہ السلام کے فرمان کہ قرآن مخلوق نہیں ہے کا معنی یہ ہے کہ اس کی تکذیب نہیں ہو سکتی، نہ یہ کہ وہ حادث نہیں ہے، کیونکہ خود امام علیہ السلام نے فرمایا حادث ہے اور مخلوق نہیں ہے، اور خدائے متعال کے ساتھ ازلی نہیں ہے تا آخر۔ قرآن کس طرح ماہ مبارک رمضان اور 20 سال میں نازل ہوا؟ نمبر 1، ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خداوند متعال کے فرمان شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن سورہ بقرہ آیت 185 کی تفسیر اور معنی کے بارے میں سوال کیا اور عرض کیا یہ کس طرح سے ہے؟ قرآن ماہ رمضان المبارک میں نازل ہوا اور در حالانکہ قرآن 20 سال کے عرصے میں اول سے آخر تک نازل ہوا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ایک دفعہ مکمل قرآن ماہ مبارک رمضان میں بیت المعمور پر نازل ہوا اور اس کے بعد 20 سال کے عرصے میں بیت المعمور سے نازل ہوا ہے۔ اس کے بعد حضرت علیہ السلام نے فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحف ابراہیم ماہ مبارک رمضان کی پہلی رات میں نازل ہوئے، توریت 6 ماہ رمضان میں، انجیل ماہ مبارک کی 13ویں رات میں، زبور 18 ماہ مبارک رمضان میں، اور قرآن ماہ مبارک رمضان کی 24ویں کو نازل ہوا ہے۔ تفسیر عیاشی جلد 1 صفحہ 80، بحار الانوار جلد 94 صفحہ 25، حدیث 61۔ نمبر 2، حفص بن غیاث کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا مجھے خداوند کے فرمان شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن سورہ بقرہ آیت 185 کے بارے میں آگاہ فرمائیں۔ قرآن کس طرح رمضان المبارک میں نازل ہوا ہے حالانکہ قرآن 20 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا قرآن مجید مکمل طور پر ایک دفعہ بیت المعمور پر نازل ہوا ہے، پھر بیت المعمور سے 20 سال کی مدت میں نازل ہوا ہے۔ امالی الصدوق مترجم صفحہ 62، حدیث 5۔ قرآن کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ علی بن سالم اپنے والد سے نقل کرتا ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خدا قرآن کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا وہ کلام خدا ہے، وہ قول خدا ہے، وہ کتاب خدا ہے، وہ وحی خدا ہے اور اس کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ وہ ایسی محکم اور عزیز کتاب ہے کہ باطل کی اس میں کسی طرح سے کوئی گنجائش نہیں ہے، اور وہ خداوند حکیم و مجید کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ امالی الصدوق صفحہ 326، بحار الانوار جلد 99 صفحہ 117، حدیث 3۔ سبع مثانی کیا ہے؟ یونس کسی سے روایت کرتا ہے کہ اس نے کہا میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت شریفہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ سورہ حجر آیت 87، اور یقیناً ہم نے آپ کو سبع مثانی اور قرآن عظیم عطا کیا ہے کے بارے میں سوال کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا وہ سورہ حمد ہے اور اس کی 7 آیات ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا جز ہے۔ اسے اس وجہ سے سبع مثانی کہتے ہیں کہ نماز میں اس کا 2 بار تکرار ہوتا ہے۔ تفسیر عیاشی جلد 1 صفحہ 19، بحار الانوار جلد 99 صفحہ 235، حدیث 23۔ ناسخ و منسوخ اور محکم و متشابہ سے کیا ہے؟
مسعدہ بن صدقہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ناسخ و منسوخ اور محکم و متشابہ کے بارے میں سوال کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا ناسخ وہ چیز ہے کہ جو ثابت اور عمل کرنے کے لیے ہے، اور منسوخ وہ ہے جس پر عمل کیا گیا ہو، پھر بعد میں کوئی دوسری چیز آئے کہ جو اسے ختم کر دیا۔ متشابہ وہ چیز ہے کہ جس سے جاہل کو اشتباہ ہو۔ تفسیر عیاشی جلد 1 صفحہ 11، بحار الانوار جلد 99 صفحہ 383، حدیث 22۔ نمبر 2، ابو محمد حمدانی کسی شخص سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ ناسخ و منسوخ اور محکم و متشابہ کا کیا معنی ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ناسخ یعنی ثابت، اور منسوخ جو گزر چکا ہو، محکم وہ ہے کہ جس پر عمل ہوتا ہے، اور متشابہ وہ ہے کہ بعض دوسرے اس کے مشابہ ہوں۔ تفسیر عیاشی جلد 1 صفحہ 10، بحار الانوار جلد 99 صفحہ 383، حدیث 19۔ دو آیتوں کے درمیان جمع کرنے کی کیفیت۔ نمبر 1، نوح بن شعیب اور محمد بن حسن کہتے ہیں کہ ابن ابی الاوجاع نے ہشام بن حکم سے سوال کیا کیا خداوند حکیم نہیں ہے؟ ہشام نے جواب دیا وہ حکیم ترین ہے۔ اس نے کہا مجھے خداوند کے اس فرمان فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثٌ وَرُبَاعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ، سورہ نساء آیت 3۔ جو عورتیں تمہیں پسند ہیں 2، 3، 4 ان سے نکاح کر لو۔ اگر ان میں انصاف نہ کر سکنے کا خطرہ ہو تو صرف ایک کے بارے میں بتائیں، کیا یہ واجب نہیں ہے؟ ہشام نے کہا واجب ہے۔ اس نے کہا پھر مجھے خداوند کے اس فرمان وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ وَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، سورہ نساء آیت 129۔ اور تم کتنا ہی کیوں نہ چاہو عورتوں کے درمیان مکمل انصاف نہیں کر سکتے ہو، لیکن اب بالکل ایک طرف نہ جھک جاؤ کے متعلق بتاؤ کون سا حکیم ایسی بات کرتا ہے؟ ہشام کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لہٰذا وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں مدینہ گئے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اے ہشام کیا ہوا ہے کہ حج اور عمرے کے موسم کے علاوہ یہاں پر آئے ہو؟ ہشام نے کہا آپ علیہ السلام پر قربان جاؤں، ایک اہم کام کی غرض سے آیا ہوں۔ ابن ابی الاوجاع نے مجھ سے سوال کیا ہے، اس کا میرے پاس جواب نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا وہ سوال کیا ہے؟ ہشام نے ساری داستان حضرت علیہ السلام کے گوش گزار کی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا خداوند کا یہ قول ہے کہ تم پاک عورتوں میں سے 2، 3 اور 4 سے نکاح کرو، اور اگر متعدد بیویوں کے بارے میں عدالت نہ کر سکنے کا خوف ہو تو صرف ایک بیوی اختیار کرو، یعنی نان و نفقہ میں عدالت کی رعایت نہ کر سکو۔ اور خداوند کا یہ فرمان ہے آپ ہرگز عورتوں کے درمیان عدالت برقرار نہیں کر سکتے چاہے جتنی بھی کوشش کرو، لیکن ایک طرف بالکل نہ جھک جاؤ اور دوسری اس طرح سے ہو جائے کہ جیسے وہ شوہر کو ہاتھ سے دے بیٹھی ہو، یعنی محبت میں۔ راوی کہتا ہے کہ جب ہشام یہ جواب لے کر ابن ابو الاوجاع کے پاس آیا، اسے جواب سے آگاہ کیا تو اس نے کہا خدا کی قسم یہ جواب تمہاری طرف سے نہیں ہے۔ کافی جلد 5 صفحہ 362، بحار الانوار جلد 47 صفحہ 225، حدیث 13۔ نمبر 2، روایت ہے کہ کسی زندیقی شخص نے ابو جعفر اہول سے سوال کیا کہ مجھے خداوند کے فرمان فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثٌ وَرُبَاعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ، سورہ نساء آیت 3۔ جو عورتیں تمہیں پسند ہیں 2، 3، 4 ان سے نکاح کر لو۔
اگر ان میں انصاف نہ کر سکنے کا خطرہ ہو تو صرف ایک اور اسی سورہ کے آخر میں جو فرمایا ہے السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔